بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا الی آخر الحدیث۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، پھر حضور بھی تشریف لے آئے، یعنی صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا اور کچھ گفتگو چل رہی تھی صحابہ اکرام میں آپس میں، جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، تو ایسے ہی صحابہ اکرام بیٹھ کر کچھ بات کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ان سے قریب ہو گئے تو حضور نے ان لوگوں کو کچھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، یعنی بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم کو دیکھو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست کے آتے ہیں، خلیل بنایا۔ دوسرے صاحب بولے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ کا مرتبہ دیکھو کہ اللہ نے بلا واسطہ ان سے کلام کیا۔ ایک اور صاحب بولے کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ ایک دوسرے نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا برگزیدہ فرمایا۔ پھر حضور ان کے پاس تشریف لائے۔ جب یہ سب گفتگو ہو رہی تھی تو سرکار تشریف لائے، فرمایا میں نے تمہاری بات چیت اور تعجب کرنا سنا کہ تم لوگ تعجب کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، پھر تعجب کر رہے ہو۔ بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور بے شک موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والے ہیں اور بے شک عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں اور آدم برگزیدہ ہیں، مگر خوب جان لو میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں اور یہ میں فخریہ نہیں کہتا۔ قیامت کے دن حمد الہی کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور آدم اور ان کے علاوہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تعریف کر رہے ہو سب کی کرو، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں فخر نہیں کرتا اور میں پہلا شفاعت فرمانے والا ہوں اور پہلا شفاعت قبول کیا ہوا، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور میں پہلا وہ شخص ہوں جو جنت کی زنجیریں ہلائے گا، تب اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ جنت کے دروازے بھی میں ہی کھلواؤں گا، جب تک میں نہیں کھلواؤں گا جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے، تب اللہ تعالیٰ کھولے گا اور پہلے مجھ کو داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ مسلمان فقراء ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جو فقیر مسلمان، غریب مسلمان ہوں گے وہ میرے ساتھ داخل ہوں گے۔ مسلمان فقراء ہوں گے۔ میں فخر نہیں کرتا، سارے اگلوں اور پچھلوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و مرتبے والا ہوں اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اس حدیث میں خود کو حضور نے اللہ کا محبوب فرمایا تو یقیناً جب آپ ساری کائنات کے خالق و رزاق، پالنہار و پروردگار کے محبوب ہیں تو کائنات آپ کے زیر نگی ہیں اور آپ بعطائے الہی ساری خدائی کے فرما روا ہیں۔ اس حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اولین و آخرین سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ حضور نے کھلے الفاظ میں اپنی بادشاہت اور سلطنت کا اعلان فرما دیا۔ ان ربیعۃ بن کعب
اسلمی قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی آخر الحدیث۔ حضرت ربیعہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں رات کو حضور کی خدمت میں رہتا تھا۔ حضرت ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تہجد پڑھنے کے لیے تو میں حاضر رہتا، وضو کے لیے پانی چاہیے ہوتا تو میں پانی دے دیتا، اور کسی چیز کی ضرورت ہوتی میں پیش کر دیتا۔ سرکار کی بارگاہ میں رات میں خدمت کرتے، تو کہتے ہیں میں رات میں حاضر رہتا تھا، میں حضور کو وضو کے لیے پانی اور دیگر سامان ضرورت پیش کرتا تو حضور نے فرمایا، تو ایک دن سرکار نے فرمایا، دیکھا کہ یہ روز ربیعہ میری خدمت کرتا ہے، تو سرکار نے فرمایا جو چاہو مانگ لو، اے ربیعہ جو چاہو مانگ لو۔ آقا نے جب یہ کہا جو چاہو مانگ لو، تو یہ بتائیے یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ جو چاہو مانگ لو؟ جس کو پاس جو سب کچھ دے سکتا ہے وہی یہ بات کہے گا کہ جو چاہو مانگ لو۔ اس حدیث سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول سب کچھ دینے پہ قادر ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ فرماتے سرکار کہ جو چاہو مانگ لو، قید لگا دیتے کہ یہ مانگ لو یا وہ مانگ لو، لیکن میرے نبی نے کوئی قید نہ لگا کر فرمایا جو چاہو مانگ لو۔ میں نے عرض کی، حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور جنت مانگتا ہوں اور اس میں آپ کا ساتھ، یعنی جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی مانگتا ہوں، جیسے یہاں آپ کا ساتھ مجھے ملا ہے ایسے ہی جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے یا یہی؟ یعنی یہ تو دے ہی دیا، اب بولو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگنا ہے، اور کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہی چاہیے اور کچھ نہیں، یہی چاہیے۔ فرمایا زیادہ سجدوں سے اپنے نفس کی اصلاح کر کے میری معاونت کرو۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا علی قاری مکی علیہ الرحمہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمانا کہ جو چاہو وہ مانگو سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے خزانوں میں سے جو چاہیں وہ دینے کا اختیار دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس بات کو حضور کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے کہ آپ جس کو جو چاہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صاف اور واضح ہے کہ جس میں حضور کے مختار کل ہونے کا ذکر اتنا عیاں و ظاہر ہے کہ ذہن پر زور دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کو بہت کھٹکتی ہے جو حضور کے اختیارات کے مخالفت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں حضور کچھ نہیں دے سکتے اور اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، تو ان کو یہ حدیث بہت کھٹکتی ہے، اس لیے وہ اس حدیث میں بھی پچر لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو سرکار نے فرمایا کہ زیادہ سجدوں سے اپنے نفس کی اصلاح کر کے میری معاونت کرو، تو کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے کہاں دیا جنت، یہ کہہ دیا کہ زیادہ نمازیں پڑھا کرو تو میری مدد کرو گے تو میں دلا دوں گا، تم اپنے عمل اچھے کرو تو میں اللہ سے کہوں گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب اگر ہوتا تو مولانا علی قاری جو مکی علیہ الرحمہ جو اس کی شرح بیان فرما رہے ہیں انہوں نے تو ایسا کوئی مطلب نہیں بتایا، جو 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں انہوں نے اس حدیث کا مطلب سیدھا سیدھا یہی بتا دیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ مختار کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خزانوں میں اختیار دیا ہے کہ جو چاہیں جس کو چاہیں عطا کر دیں، وہ تو یہ بتا رہے ہیں سیدھا سیدھا اس حدیث کا مطلب، جو 500 سال پہلے کے ہیں اب یہ 500 سال بعد آئے ہیں، ان کو اب پتہ چلا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، جو پہلے کے بزرگ ہیں وہ غلط بتا گئے اس کا مطلب۔ اس لیے وہ لوگ اس حدیث میں ادھر ادھر کی تعویلات کرتے ہیں اور معنی گڑھ کر حضور کی شان گھٹاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ سے حضور کا یہ فرمانا کہ جو چاہو وہ مانگ لو
اور پھر ان کا حضور سے جنت مانگنا اور حضور کا یہ نہ فرمانا کہ میرے بس کی بات نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، تو حضرت ربیعہ نے تو یہی کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول ہی کہتے اے ربیعہ میں نے تم سے مانگنے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنا تو شرک ہو جائے گا، اللہ سے مانگو۔ لیکن اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں اے ربیعہ اور کچھ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ غیر خدا سے مانگنا ہے، نبی سے مانگنا یا ولی سے مانگنا یا اللہ ہی سے مانگنا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس کو شرک کہنا یہ کھلی گمراہی ہے، کسی نبی یا ولی سے مانگنا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تو اگر غلط ہوتا تو اللہ کے رسول فوراً روک دیتے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، کیونکہ حضرت ربیعہ کے منہ سے یہی نکلا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اگر چاہتے تو حضرت ربیعہ یہ کہہ دیتے میں مانگتا ہوں، تو ان کو موقع مل جاتا کہ دیکھو حضرت ربیعہ نے یہی تو کہا میں مانگتا ہوں، اللہ سے مانگا انہوں نے نہیں۔ حضرت ربیعہ نے ان کے عقیدے پہ کیل لگا دی، نہیں میں تو رسول اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ اب بولو کیا کہتے ہو، لگاؤ شرک کا حکم، کسی صحابی پہ لگاؤ گے؟ نہیں لگا سکتے۔ میرے بس کی بات نہیں یہ کہتے سرکار، بلکہ اللہ سے مانگو، بلکہ یہ فرمانا کہ اور بھی کچھ چاہو تو مانگ لو۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مالک جنت اور قاسم جنت بنا دیا ہے۔ اور یہ فرمانا سجدے زیادہ کرو، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جنت کے وعدے پر غافل ہو کر بیٹھ نہ جانا۔ ایسا مت کر لینا میں جنت کا میں نے وعدہ کر دیا تو تم غافل ہو جاؤ، بلکہ نہیں، نمازیں پڑھتے رہنا، سجدوں کی اپنی کثرت جو کرتے ہو وہ کرتے رہنا، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نہیں سجدے کرو تو مجھے مدد ملے گی ورنہ میں نہیں دے سکتا۔ جنت کے وعدے پر غافل ہو کر بیٹھ جانا بھی مناسب نہیں، بلکہ عبادت بھی کرتے رہو۔ یہ جو سرکار نے فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور تقریباً 500 سال قبل کے محدث و شاعر مولانا علی قاری مکی کی شرح مرقات کی عبارت جو ہم نے نقل کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ پہلے کے علماء و فضلاء اس حدیث سے یہی معنی مراد لیتے تھے۔ وہ غیر ضروری قیل و قال پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ سیدھے سیدھے حدیث کے معنی پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اس کے کام نکال دی کسی نے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، مصائب عارفین کا چراغ، مریدین کی بیداری، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی مصیبت آنا، کسی کے اوپر پریشانی آ جانا، یہ عارفین کے لیے چراغ، اللہ والوں کے لیے چراغ، اور مریدین کے لیے بیداری، جو مریدین ہیں ان کے لیے بیداری، وہ اس سے ہوش میں آتے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں تو ایک دم ہوش میں آتے ہیں، ارے ہمارے اوپر پریشانی آئی، ہم ضرور کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ مریدین کے لیے بیداری اور مومن کی اصلاح، اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے، جو غافل ہی رہا، مصیبت آنے کے باوجود بھی نہیں سدھرا، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو پا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ رات بھر بیمار رہا اور بیماری پر اللہ کا شکر، یا اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، جو بھی پریشانی ہے تو نے ہی دی ہے، تو ہی ٹھیک کرے گا، اس حال میں تو رکھنا چاہتا ہے اسی حال میں رکھ، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ ایسے رہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدائش کے وقت پیدا ہوا۔ جناب ضحاک کہتے ہیں، جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ یعنی 40 دن اس کے ایسے گزر گئے کہ وہ بالکل صحیح رہا، اسے کوئی پریشانی ہی نہیں آئی،
کوئی اس کو نہ نزلہ ہوا، نہ زکام ہوا، نہ اور کوئی تکلیف اس کو آئی، مزے سے کٹ گئے اس کے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں اللہ کے یہاں، یعنی ایسا شخص صحیح نہیں ہے۔ 40 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی تکلیف آ جانا چاہیے انسان کو، چاہے بھلے سے زکام ہی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو معمولی، اس کو آنا چاہیے۔ مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے الٹے ہاتھ والے فرشتے کے لیے کہ اے فرشتے اس کے گناہوں کو مت لکھ۔ اگر اس حالت میں اس نے کوئی گناہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں لکھواتا، گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ اور دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ تو بیمار ہے پھر بھی تیرا شکر کر رہا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا جب یہ میرا شکر بیماری میں بھی کر رہا ہے، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا۔ اگر صحیح کر دیا تو پہلے سے اچھی صحت اس کو عطا کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب ایک جو ہے حکایت بتا رہے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ کتنی پریشانی پڑ جائے آپ کے اوپر، اس پر آپ صبر کر جاؤ اگر، تو کتنا اللہ تبارک تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر و فاسق انسان تھا جو اپنی بدکاریوں اور بدکرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ بنی اسرائیل میں بہت گناہ گار شخص تھا، بہت بدکار، اپنی بدکاریوں سے باز ہی نہیں آتا، لوگ اسے اتنا سمجھاتے مانتا ہی نہیں۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے، یا اللہ یہ تو بہت بدکار ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے، یا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لے، اس گناہ گار کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا۔ جب لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی اسے نکال دیا گیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے، تو دوسری بستی میں گیا، وہاں بھی وہی حال، دوسری بستی والے پریشان، انہوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ پھر حکم آیا کہ اے موسیٰ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی سے بھی نکال دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا، جب اس میں آیا تو بیمار پڑ گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے رب ہمارے عاجز گناہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے۔
کہنے لگا اس وقت کہ ایسا ہوتا جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ گناہ گار تھا، سیاہ کار، تکلیف تھی، اب تکلیف پڑی، اس تکلیف میں اس نے اللہ کو یاد کیا۔ یہ نہیں تکلیف میں خدا کو بھولا نہیں، اب اسے خدا کی یاد آئی کہ ہاں میں سب کچھ تو مجھ سے چھوٹ گیا، اے اللہ تیری رحمت رہ گئی ہے، اس سے دور مت کریے، مجھے اپنی رحمت سے دور مت کریے، اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ تو اس کا انداز تھا رونے کا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا ایک انداز تھا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے اپنے بچوں پر۔ جب روئیں ماں ترس کھا جاتی ہے تو وہ تو پروردگار عالم ہے، ہمارا انداز بھی تو ہونا چاہیے رونے کا۔ تو وہ رویا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم فرمایا، اس پر بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تأسف اور آہو زاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے۔ اندازہ لگائیے ابھی کتنا فاسق و فاجر گناہ گار تھا، اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے۔ دیکھا اللہ کی بارگاہ میں رونے کا نتیجہ دیکھا۔ ہم روئیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں، جب ہم روئیں گے تو اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہ دل جو ہمارا نمازوں کی طرف نہیں لگتا، وہ اس دل کو خود بخود اپنی عبادت کی طرف پھیر دے گا۔ ہم روئیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے، جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے۔ یہ مر رہا تھا اور رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، تو زمین و آسمان کے فرشتے اس پر رو رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ جب فرشتے رو رہے تھے پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، میں تو ارحم الراحمین ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف آئے تو ہمیں جو ہے ایسے کلمات نہیں بولنا چاہیے جو آج کل لوگ بول دیتے ہیں کہ اللہ میرے ہی گھر ملا تھا مصیبت ڈالنے کے لیے، یا اللہ میرے ہی بچہ ملا تھا اٹھانے کے لیے، ایک ہی تو بچہ تھا میرا، یا اللہ میرے ہی گھر میں مصیبتیں ہیں باقی سب تو آرام سے رہ رہے ہیں۔ یہ سب جو ہیں ناشکری کے کلمات ہیں، اس سے مصیبت جاتی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ثواب ملنا تھا اس پہ وہ بھی ختم ہو گیا اور آپ عذاب کے حقدار ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے پر جو مصیبتیں ڈالتا ہے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اس کے بدلے اللہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔